الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ شعراء کی آیت 136 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے ہود علیہ السلام کی دعوت بیان ہوئی۔ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ جب وہ عاد کی طرف مبعوث ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کو آ کر یہ دعوت دی کہ تم خدا سے ڈرنے والے بنو، میں تمہارے لیے ایک رسول امین کی حیثیت سے آیا ہوں، میری بات مانو، میرا کوئی مفاد اس دعوت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، میں تمہاری خیرخواہی کے جذبے سے تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، میرے پیش نظر تمہیں آنے والی صورتحال سے بچانا ہے۔ پھر انہوں نے ان کے تمدن پر تبصرہ کیا اور انہیں توجہ دلائی کہ دوسرے جرائم کے علاوہ تم نے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پانے کے بعد اپنی تعمیر و ترقی کے منصوبے بنائے ہیں، ان میں سے بھی زیادہ تر لا حاصل بنائے ہیں۔ وہ لوگوں کے لیے نافع نہیں ہیں، ان کی ضرورتوں کا لحاظ رکھ کے نہیں بنائے گئے، اور اپنے لیے بھی محض اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتے ہو اور اس طرح کے محلات بناتے ہو کہ گویا تمہیں یہیں رہنا ہے، درحال کہ تعمیر ترقی کے سب منصوبوں میں لوگوں کی بہبود پیش نظر رہنی چاہیے، اور اس میں اگر شان و شوکت اور پائیداری بھی ملحوظ ہو تو وہ ان چیزوں کے لیے ہونی چاہیے جو لوگوں کے لیے نسلاً بعد نسلاً فائدہ مند ہوتی رہیں گی۔ اسی طرح فوجی ترقی کے بارے میں بھی توجہ دلائی کہ وہ اپنی سہولت کے اور اپنی قوت کے مظاہرے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کو مغلوب و محکوم بنانے کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ اگر ہونی چاہیے تو ظلم و عدوان کے خاتمے کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ان کو دی تھیں ان کی جانب متوجہ کیا، اور پھر اپنے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ اس سب کے بعد بھی میں جب تمہارے کرتوتوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ تم اتنا آگے جا چکے ہو کہ اب تمہارا لوٹنا آسان نہیں ہے۔ اس وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر وہ ہولناک عذاب نہ آ جائے جو پیغمبروں کے حجت تمام کر دینے کے بعد ان کی قوموں پر آیا کرتا ہے۔ یہ ان کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے اپنی قوم کو آ کر خبردار کیا اور اپنی پوری بات ان کے سامنے رکھ دی۔ ظاہر ہے کہ یہ بات انہوں نے وقتاً فوقتاً رکھی ہوگی، بار بار توجہ دلائی ہوگی۔ قرآن مجید کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہے۔ قوم نے اس کا جواب کیا دیا؟ یعنی کیا وہ بات سننے کے لیے تیار ہو گئی؟ کیا اس نے ان کی بات پر کان لگائے اور اپنے طرز عمل پر نگاہ ڈالی؟ کیا یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ ہمیں کس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ جس ہولناک انجام سے انہوں نے خبردار کیا تھا، کیا اس کے بارے میں کوئی توجہ ہوئی؟ ایسا نہیں ہوا۔ اور جس طریقے سے مختلف قوموں کا رویہ رہا ہے انہوں نے بھی وہی رویہ اختیار کیا، اور دیکھیے کیا کہا۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے یکساں ہے خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والے نہ بنو، یعنی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، تم نے یہ کام کرنا ہے کر لو، تم جاؤ اور گھر میں بیٹھو، یہ زیادہ اچھی بات ہوگی، ہم تمہاری ان باتوں پر توجہ کرنے والے نہیں ہیں، ہمیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین۔ انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے یکساں ہے خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والے نہ بنو۔
ان ھذا الا خلق الاولین، تم جو باتیں بنا رہے ہو یہ کچھ نہیں، یہی عادت اگلوں کی بھی رہی ہے۔ یعنی ہمیں معلوم ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف بستیوں میں ایسے لوگ آتے رہے ہیں جو تمہاری طرح لوگوں کو توجہ دلاتے تھے اور یہی باتیں کہتے تھے، یہ ایسے ہی آ کے ہمارے عیش میں خلل ڈال رہے ہو، ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ نہیں، تم جو باتیں کر رہے ہو یہی عادت اگلوں کی بھی رہی ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، یہ محض تمہارے ڈراوے ہیں، ہم پر ہرگز کوئی عذاب آنے والا نہیں۔ یعنی ایسا کچھ نہیں ہوگا، دنیا چل رہی ہے، صدیوں سے ایسے ہی چلتی آ رہی ہے، قومیں آتی رہی ہیں، ہم سے پہلے بھی بہت سی قومیں اسی طریقے سے یہی رویے اختیار کرتی رہی ہیں۔ کیا ان پر عذاب آ گیا تھا؟ ہمیں اس طرح کے ڈراوے نہ سناؤ۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ ہود علیہ السلام کی دردمندانہ اپیل کے جواب میں، یعنی انہوں نے پوری دل سوزی کے ساتھ جو باتیں کہی تھیں ان کی طرف توجہ کرنے، ان کو سننے، ان کو سمجھنے کی بجائے ان کی دردمندانہ اپیل کے جواب میں آخری درجے کی قساوت ہے، سخت دلی ہے، جس کا اظہار ان استہزائیہ جملوں میں ہوا ہے۔ یعنی یہ جملے سادہ نہیں ہیں بلکہ ان میں استہزاء ہے، مذاق اڑانے کا انداز ہے کہ یہ کیا تم نے ہمارے سامنے آ کے واز کہنا شروع کر دیا ہے اور اس طرح ہمارے عیش میں خلل ڈال رہے ہو، اپنے گھر میں جا کے بیٹھو۔ ہود علیہ السلام کی دردمندانہ اپیل کے جواب میں آخری درجے کی قساوت ہے جس کا اظہار ان استہزائیہ جملوں میں ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر بیٹھو، ہمیں تمہاری نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو جملہ ہے کہ او استم لم تکم من الواعظین، اس جملے میں یہی مضمون چھپا ہوا ہے کہ ہمیں تمہاری نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مذہب و اخلاق کے علمبردار اس سے پہلے بھی اسی طرح عذاب کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں، یعنی لوگوں کا عیش اسی طرح مقدر کرتے رہے ہیں اور ان کو کہتے رہے ہیں کہ عذاب آ جائے گا۔ قومیں آتی ہیں، قومیں چلی جاتی ہیں، کون سا عذاب آ گیا؟ لیکن یہ دھمکیاں نہ پہلے کبھی پوری ہوئی ہیں نہ اب پوری ہوں گی۔ یہ انہوں نے ہود علیہ السلام کو جواب دیا ان کی قوم نے، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، ہم پر ہرگز کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، بالآخر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ یعنی یہ بات بار بار کہی گئی، بار بار توجہ دلائی گئی، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پیش کی گئیں، جس انداز سے بھی لوگوں کو خبردار کیا جا سکتا تھا پیغمبروں نے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہود علیہ السلام نے بھی اپنا حق ادا کر دیا، لیکن نتیجہ وہی نکلا جس کا انہیں پہلے بھی اندیشہ تھا کہ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد نتیجہ بھی نکل آیا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ اسی ہلاکت کا بیان ہے جو پیغمبروں کے اتمام حجت کے بعد قوموں کا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ اپنا یہ قانون بیان کر دیا ہے کہ دنیا میں کسی قوم کے لیے بھی دوام نہیں ہے۔ ہر قوم دنیا کے اسٹیج پر آئے گی، اپنا کردار ادا کرے گی، اس کو بہرحال ختم ہو جانا ہے۔ یہ دنیا اسی اصول پر چل رہی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، دنیا کی قومیں ایک ایک کر کے دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوتی ہیں، منصہ عالم پر آتی ہیں اور اس کے بعد ہلاکت کے حوالے ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ تو طبعی قوانین کے تحت ہو رہا ہے، جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، عنفوان شباب کو پہنچتے ہیں، بڑی عمر تک پہنچ کے کچھ وقت گزارتے ہیں اور پھر اس کے بعد موت کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ تو قوموں پر عام طور پر یہ صورت تو ہوتی رہتی ہے، لیکن جب اللہ کے رسول آ جاتے ہیں تو پھر ان قوموں کے لیے عدالت لگ جاتی ہے، پھر ان کا فیصلہ اسی دنیا میں سنا دیا جاتا ہے، اور وہ ان رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد گویا ان کے سر پر منڈلاتا ہوا عذاب بن جاتا ہے۔ پھر آج آیا یا کل جایا، اس نے آنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں یہ فرمایا کہ فَكَذَّبُوهُ، جیسے ہی تکذیب ہو گئی،
جیسے ہی جھٹلا دیا گیا، جیسے ہی یہ واضح ہو گیا کہ اب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ دوسری ہلاکت کا بیان ہے جو عذاب کی صورت میں ہوتی ہے، اور جس کی قرآن مجید یہاں تاریخ سے مختلف مثالیں پیش کر کے قریش مکہ کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے بھی یہی عدالت لگ گئی ہے، اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ پھر جس طریقے سے ہر سرگزشت کے آخر میں ایک ترجیح کی آیت آتی ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی یہ آیت آئی ہے، اور فرمایا ہے کہ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، یعنی اگر تم اس سرگزشت کو سنو اور یہ دیکھو کہ ایک قوم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور وہ قوم تمہارے علاقے کی پرانی قوموں میں سے ہے، اس کی تاریخ سے تم واقف ہو، تو تمہارے لیے اس میں غور و خوض کا بڑا سامان ہے، اس میں عبرت کا سامان ہے۔ تم اس سے چاہو تو نصیحت حاصل کر سکتے ہو، اس میں بڑی نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مومنین، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، یعنی کچھ لوگوں کو تو اللہ توفیق دے ہی دیتا ہے، لیکن فرمایا کہ اکثریت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ اور اس کے بعد توجہ دلائی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تیرا پروردگار اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ زبردست بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے یہ دونوں پہلو ہیں جن کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ اس نے تو یہ پیغمبر مہربانی کرنے کے لیے بھیجے تھے، اس لیے بھیجے تھے کہ تم ان کی دعوت کو سنو، ان پر ایمان لاؤ، دنیا میں بھی اس کے نتیجے میں بڑی نعمتیں تمہیں ملیں گی، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو اس طریقے سے مہربانی کے پہلو کو بیان کیا، اور فرمایا کہ بہرحال وہ گرفت بھی کرے گا، پیغمبروں نے تمہیں اس کے بارے میں متنبع کیا، وہ بڑا زبردست بھی ہے، جب وہ تمہیں پکڑے گا تو اس کی پکڑ پھر کوئی عام پکڑ نہیں ہوگی، اور جب وہ باندھے گا تو یہ کسی عام انسان کا باندھنا نہیں ہوگا، اس لیے اس سے ڈرو۔ میں نے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور آپ کے مخاطبین کی تہدید و وعید کے لیے، یعنی انہیں توجہ دلانے، ان کو انجام سے خبردار کرنے کے لیے، یہ سلسلہ کلام بھی حسب سابق ترجیح پر ختم ہوا ہے۔ یہ آیت اسی طریقے سے ہر سرگزشت کے بعد اس سورہ میں آتی ہے، تو یہ عاد کی سرگزشت کے بعد بھی اسی طرح سے آئی۔ فرمایا کذبت ثمود المرسلین، ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ عاد کے بعد پھر یہ ایک دوسری بڑی قوم ہے، یہ بھی جزیرہ نما عربی کی قوم ہے، ان کی طرف حضرت صالح کی بعثت ہوئی تھی، اب ان کی سرگزشت ان کے سامنے رکھی۔ کذبت ثمود المرسلین، ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ثمود کے بارے میں نے وضاحت کی ہے، یہ عاد کے بقایا میں سے تھے، یعنی عاد پر عذاب آیا، جو لوگ بچے انہی کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے پھر ترقی عطا فرمائی، اور ظاہر ہے کہ پھر کچھ صدیوں کے بعد ثمود نمودار ہوئے، یہ عاد کے بقایا میں سے ہے۔ اسی بنا پر انہیں عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی عاد کا ایک پہلا دور تھا، اور پھر اس کے بعد جب عذاب آ گیا وہ قوم مٹا دی گئی، کچھ لوگ باقی بچے، وہی ظاہر ہے کہ ان کے جانشین بنے، ان کے ذریعے سے جو دوسری قوم منصہ عالم پر نمودار ہوئی وہ یہ ثمود تھے، اور چونکہ عاد ہی کے بقایا تھے اس لیے ان کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ عرب کی قدیم اقوام میں سے یہ دوسری قوم ہے جس نے عاد کے بعد غیر معمولی شہرت حاصل کی، یعنی جس طرح کی شہرت عاد کی تھی، لوگ ان کے قصے سناتے تھے، وہ کیسے بلند و بالا تھے، ان کی عمارتیں کیسی تھیں، ان کا تمدن کیسا غیر معمولی تھا، ان کے ہاں باغات کس طرح کے تھے، ان کے ہاں ترقی کے کیا مظاہر تھے، جس طرح لوگ ان کو بیان کرتے تھے اسی طرح سے ثمود کو بیان کرتے تھے۔ عرب کی قدیم اقوام میں سے یہ دوسری قوم ہے جس نے عاد کے بعد غیر معمولی شہرت حاصل کی،
ان کا مسکن شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ ہے جسے الحجر کہا جاتا ہے، یعنی یہ پھر اس علاقے میں آباد ہوئے۔ اب بھی اس علاقے کو لوگ جا کے دیکھتے ہیں، وہاں ان کی عمارتوں کے آثار موجود ہیں۔ تو سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا، یعنی بالکل وہی رویہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے درا حالے کہ یہ عاد کے بقایا میں سے تھے، اور عاد کے بقایا ظاہر ہے کہ صالحین تھے، لیکن ان کی اولادوں ہی میں سے یہ اٹھے اور یہ بھی ویسے ہی سرکش ثابت ہوئے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، ان کی طرف ہود علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی، ان کی طرف صالح علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ دیکھیے بالکل وہی الفاظ ہیں، اور بار بار ان الفاظ کو دہرا کر پیغمبروں کی دعوت کے اشتراک کو قرآن نے واضح کیا ہے کہ وہ ایک ہی دعوت تھی، ان کی دعوت میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ جو ہدایت لے کر آئے تھے اس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ بعض قانونی معاملات میں حالات کے لحاظ سے تغیر کیا گیا، اصل دین کیا ہے، کن چیزوں کو ماننا ہے، کیا چیزیں اختیار کرنی ہیں، کیا عبادات لوگوں سے متوقع ہیں، وہ سب کے لیے یکساں رہی ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ انہوں نے بھی آ کے یہی دعوت دی، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں۔ وہی الفاظ جو حضرت ہود نے کہے تھے اور جن کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ واتیون، اور میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی دعوت بھی پیش کی، اس کا خلاصہ بیان کیا، اپنا تعارف کرایا، اور لوگوں سے یہ کہا کہ یہ خیال نہ کرنا کہ میں کوئی اپنے مفادات سامنے رکھ کر یہ دعوت برپا کر رہا ہوں، مجھے تمہارے ہاں کوئی اقتدار چاہیے، کوئی خدم و حشم چاہیے، کوئی دولت چاہیے، ان میں سے کوئی چیز بھی میرا مقصود نہیں ہے، میں تمہاری خیرخواہی کے جذبے سے تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، تمہیں توجہ دلا رہا ہوں کہ ایک بڑا عذاب تمہارے اوپر منڈلا رہا ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو۔ تو انہوں نے بھی دعوت پیش کی۔ ارشاد ہوا اتترکون فیما ہاہنا آمنین، تمہارا کیا خیال ہے، کیا تم انہی نعمتوں میں اطمینان کے ساتھ رہنے دیے جاؤ گے جو یہاں تم کو میسر ہیں؟ یعنی توجہ دلائی کہ اس وقت یہ نعمتیں ہیں، یہ جو باغ و راغ ہیں، یہ جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس فراوانی کے ساتھ دولت کا اہتمام کیا ہے، تم اصل میں اس کو ہمیشہ کی نعمت سمجھ بیٹھے ہو، تو ہم کو کیا یہ ایسے ہی رہے گی؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ تترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم انہی نعمتوں میں اطمینان کے ساتھ رہنے دیے جاؤ گے جو یہاں تم کو میسر ہیں؟ فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں، فزروع و نخل طلعها حزیم، اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے آپس میں گتھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اس وقت کے تمدن کے لحاظ سے نعمتیں ان کو میسر تھیں وہ انہوں نے گنوا دیں کہ یہ تمہارے باغ ہیں، یہ تمہارے چشمے ہیں ابل رہے ہیں، یہ تمہارے ہاں زندگی لے کر آتے ہیں، جو کچھ بھی یہ تم سرسبزی دیکھ رہے ہو اللہ کی اسی نعمت کا نتیجہ ہے، اور یہ تمہارے کھیت جن میں طرح طرح کی فصلیں اگ رہی ہیں، اور یہ کھجوروں کے باغ جن پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور جن کے خوشے آپس میں گتھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جتنی چیزیں بھی ان کے لیے توجہ کا باعث ہو سکتی تھیں، جن نعمتوں کو وہ شب و روز دیکھتے تھے، جن کے لیے متوقع رہتے تھے، اور جو ملتی تھیں تو یہ سمجھتے تھے کہ گویا یہ ان کا استحقاق ہے۔ یہ توجہ دلائی کہ یہ تمہارا استحقاق نہیں ہے، اللہ نے کرم فرمایا ہے اور یہ نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، یہ اس خوشحالی اور رفاہیت کا بیان ہے، یعنی یہ باغ، یہ چشمے، یہ کھیت، یہ کھجور، یہ ان کے خوشے،
تو ان کی طرف توجہ مبذول کرائیے. دیکھو ذرا اوپر دیکھو, گرد و پیش میں دیکھو, اللہ نے تمہیں کیا کچھ دے رکھا ہے. یہ اس خوشحالی اور رفاعیت کا بیان ہے, یعنی خوشحالی کی تصویر کھینچی ہے جو خدا نے اس قوم کو عطا کر رکھی تھی. اور دنیا کی اکثر قوموں کی طرح یہی خوشحالی اور رفاعیت اس کی غفلت, سرکشی اور خدا سے بے نیازی کا باعث بن گئی تھی. یعنی یہ خوشحالی, یہ رفاعیت, یہ نعمتیں, یہ دولت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قوم کے خدا کی طرف زیادہ رجوع کا باعث بنتی. وہ یہ نعمتیں پا کر یہ خیال کرتے کہ پروردگار نے ہم پر عنایت فرمائی ہے تو ہم بھی اپنا سر نیاز اس کے سامنے جھکا دیں. اس کے بالکل برخلاف وہ غفلت میں مبتلا ہوئے, انہوں نے سرکشی اختیار کر لی اور وہ خدا سے بے نیاز ہو گئے. یہ پرواہ ہی نہیں رہی کہ ہمارا کوئی خالق ہے, ہم اس کے بندے ہیں, ہمیں ایک دن مسئول ہونا ہے, ہم جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے. اس وقت دنیا میں جی رہے ہیں تو موت بھی آنے والی ہے, وہ بھی ایک دن دروازے پہ آ کے دستک دے دی, اور جب دستک دے گی تو اس کو واپس نہیں کیا جا سکے گا. اس کو بھول گئے, فراموش کر بیٹھے اور خدا سے بے نیاز ہو گئے. اس کے لیے باغ کے اجزاء مستعار لیے گئے ہیں, اور یہ وہی باغ ہے, یعنی گویا باغ اپنی مجموعی حیات میں جو کچھ تھا اس کو جز جز میں بیان کر دیا ہے. اس کے لیے باغ کے اجزاء مستعار لیے گئے ہیں, اور یہ وہی باغ ہے جسے عرب پسند کرتے تھے. یعنی عربوں کے ہاں ان کے تمدن کے لحاظ سے, ان کی زمین کے لحاظ سے کس طرح کا باغ بہت پسندیدہ باغ سمجھا جاتا تھا, اس کی تصویر ہے جسے عرب پسند کرتے تھے کہ اس میں انار اور انگور ہوں, اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں, بیچ میں کھیتی کی چیزیں اگائی گئی ہوں, اور کنارے کنارے کھجور کے بلند و بالا درخت باڑ کی صورت میں لگے ہوئے ہوں. یہ ان کے ہاں باغ کی تصویر تھی. اگر کبھی ان کے خطبات دیکھیں, ان کی شاعری دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہترین باغ کی جب تصویر کشی کرتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں. یعنی کھجوروں کے درخت باڑ کی صورت میں باغ کے گردا گرد لگے ہوئے ہیں, درمیان میں کچھ کھیتی کی ہوئی ہے, اور انار ہیں اور انگور ہیں اور اس طرح کے دوسرے پھل ہیں. صالح علیہ السلام نے اسی باغ و بہار کی طرف توجہ دلا کر فرمایا ہے کہ کیا یہ خیال کرتے ہو کہ تمہارا یہ عیش دائمی اور ابدی ہے؟ یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ کے لیے اس باغ کے ساتھ پیدا کر دیے گئے ہو, اب تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانا, اس پر کبھی زوال نہ آئے گا, تم اسی طرح چھوڑ دیے جاؤ گے, اور جس پروردگار نے یہ سب تمہیں عطا فرمایا ہے وہ کبھی اس کا حساب تم سے نہ مانگے گا. یہ خیال کرتے ہو, اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہو, تمہاری بے نیازی کا باعث یہ چیز بن گئی ہے. تو اس طرح انہوں نے توجہ دلائی. استاذ امام لکھتے ہیں, ہر نعمت منعم کی شکر گزاری کا حق واجب کرتی ہے. یعنی جب کوئی نعمت ملتی ہے تو فوراً ایک عاقل انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ دینے والا کون ہے, اور اگر وہ سمجھ لیتا ہے کہ دینے والا اس کائنات کا خالق ہے, میرا پروردگار ہے, تو پھر اس کا حق بھی مجھ پر ہے کہ میں اس کا بندہ بن کر رہوں. ہر نعمت منعم کی شکر گزاری کا حق واجب کرتی ہے, اور اس شکر گزاری کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ برابر چوکنا رہے کہ مبادا کسی نعمت کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی ہو جائے. یعنی پھر تو انسان کو ہر وقت متنبہ رہنا چاہیے, چوکنا رہنا چاہیے, سوچتے رہنا چاہیے, خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمتیں تو مجھ کو مل گئیں, دینے والے نے بہت کچھ دے دیا ہے, ایسا نہ ہو کہ میں اس کی شکر گزاری کا حق ادا کرنے میں ناکام ہو جاؤں. نعمت کسی کا حق نہیں, یعنی اس دنیا میں وہ کسی عمل کے نتیجے میں نہیں ملی. نعمت کسی کا حق نہیں بلکہ منعم کی طرف سے ایک امانت ہے. دینے والے نے یہ نعمت امانت کے طور پر دی ہے. اس دنیا میں ہر چیز امانتی کے طور پر ملی ہے. اس وجہ سے جس کی تحویل میں جتنی ہی زیادہ امانت ہو اس کو اتنا ہی زیادہ فکر مند اور بیدار رہنا چاہیے. یعنی جتنی دولت ملے,
جیسا اقتدار ملے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک بڑی امانت میرے سپرد کی گئی ہے اور اب مجھے بیداری کے ساتھ اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص نعمت پا کر نچنت ہو کر سو رہے کہ یہ نعمت اس کا حق ہے اور وہ اس میں عیش کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے تو وہ نہایت احمق ہے، یعنی یہ محض حماقت ہوگی۔ کوئی عاقل اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ تو اس طریقے سے گویا قرآن مجید نے یہ توجہ دلائی ان کو کہ یہ باغ، یہ چشمے، یہ کھیت، یہ کھجوروں کے درخت، یہ ان کے خوشے، یہ سب کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ نعمتیں تم کو مفت میں دے دی گئی ہیں اور اب تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم انہی نعمتوں میں اطمینان کے ساتھ رہنے دیے جاؤ گے جو یہاں تم کو میسر ہیں، باغوں اور چشموں اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے آپس میں گتھے ہوئے ہوتے ہیں؟ اور فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا فَارِحِينَ، اور پہاڑوں کو کھود کر اسی طرح فخر جتاتے خوش گھر بناتے رہو گے۔ یعنی جس طریقے سے وہ پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے وہ اب دیکھے جا سکتے ہیں جا کے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑا مارکا مارا ہے، فخر بھی جتاتے تھے اور اپنی خوشی کا اظہار بھی کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ کیا یہی کرتے رہو گے؟ یہی تمہارے سامنے زندگی کی غایت رہے گی؟ اس پر میں نے لکھا ہے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے کے فن میں یہ لوگ جس کمال کو پہنچے ہوئے تھے اس کے آثار آج بھی مدائن صالح میں موجود ہے۔ وہ علاقہ اب بھی موجود ہے، اس کو مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ وہاں جا کے دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کھود کر ان میں گھر بنائے تھے۔ یہ آثار ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں پھیلے ہوئے ہیں اور کم و بیش ویسے ہی ہیں جیسے ہندوستان میں ایلورا، اجنتا اور بعض دوسرے مقامات میں پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی اس طرح کے آثار ہیں اور یہ آثار سرزمین عرب میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ کیا یہی کرتے رہو گے اور پہاڑوں کو کھود کر اسی طرح فخر جتاتے خوش گھر بناتے رہو گے؟ یعنی یہی تمہارے شب و روز رہیں گے، اسی طرح سے موت کے حوالے ہو جاؤ گے؟ کیا خیال کرتے ہو؟ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ یعنی وہی بات جو حضرت ہود نے کہی تھی، صالح علیہ السلام نے بھی وہی بات فرمائی اور توجہ دلائی کہ وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، اور ان حد سے گزر جانے والوں کی بات نہ مانو، الَّذِینَ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ وَلَا یُصْلِحُونَ، جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اس کی اصلاح نہیں کرتے۔ تو دونوں پہلوؤں کی طرف توجہ دلا دی۔ ایک یہ کہ تم کن چیزوں میں مگن ہو، تم نے اپنے لیے کیا چیز اختیار کر لی ہے؟ گھر بنا رہے ہو، عمارتیں تعمیر کر رہے ہو، اس میں خوش اپنی کامیابیوں پر فخر جتاتے ہو، کیا یہی ہے؟ آیت میں فارحین کا لفظ بھی قابل توجہ ہے، یعنی یہ خوش گھر بناتے کو فارحین کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ اسی ذہنیت کے ایک دوسرے پہلو کو نمایاں کرتا ہے جو اوپر لفظ آمنین سے واضح ہوتی ہے، یعنی احساس تفاخر سے، دوسروں پر فخر جتانے کے احساس سے مگن اور اپنے طرز عمل کے نتائج و عواقب سے بالکل بے پرواہ۔ ہم جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے پر غور کیے بغیر لگے ہوئے ہیں۔ در حقیقت یہی وہ چیز ہے جو تعمیر و ترقی کو معاشرے اور تمدن کے لیے ناسور بنا دیتی ہے، یعنی تعمیر و ترقی بجائے اس کے کہ معاشرے کے لیے عافیت کا باعث بنے، وہ ناسور بن جاتی ہے۔ ورنہ مادی ترقی کوئی جرم نہیں ہے اور نہ فلک بوس عمارتیں بنانا لازماً کسی فساد کی نشانی ہے۔ یہ صحیح وقت پر بنائی جائے، یعنی جب قوم میں عمومی خوشحالی ہو، جب غریبوں کے جھونپڑے بھی کچھ پختہ ہو جائیں پھر بنائی جائیں، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سرہن ممرد من قواریر کی طرح حق و باطل میں امتیاز اور معرفت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یعنی اگر عمارتیں وقت پر بنائی جائیں
صحیح مقاصد کے لیے بنائی جائیں تو وہ خدا کے دین کی دعوت کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن یہ لوگ جس طرح بنا رہے تھے یہ اس پر تنقید کی ہے۔ اور پھر یہ بتایا ہے کہ ایک طرف میری دعوت ہے، وہ دعوت کیا ہے؟ یہ کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اس کی اصلاح نہیں کرتے۔ یہ فساد برپا کرتے ہیں، میں نے لکھا ہے اس سے مراد وہی رویہ ہے جو پیچھے اذا بتشتم جبارین کے الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ قوت ملی، طاقت ملی تو لوگوں کو محکوم کرنے اور مغلوب کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور یہ کہ اصلاح نہیں کرتے، یعنی اس میں لوگوں کو بھلائی کی تلقین نہیں کرتے اور نہ دوسروں کی حق تلفی اور ان پر تعدی سے انہیں روکتے ہیں۔ یہ وہی تقاضا ہے جسے قرآن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ملیں تو معروف اور بھلائی کی تلقین کرنے والا بننا چاہیے اور لوگوں کو برائی سے روکنے والا بننا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔